1978 کراچی کے ایک عام سے گھر کے باورچی خانے میں کھڑا ایک آدمی سکندر سلطان اپنی ماں کے ہاتھ کا روایتی مسالہ بناتا ہے اور اسے بیچنا شروع کرتا ہے۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس کے پاس یہ آخری راستہ تھا۔ حالت یہ تھی کہ اپنے جوتوں کے علاوہ وہ سب کچھ بیچ چکا تھا، مگر اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہی ایک مسالہ ایک دن کروڑوں کا بزنس ایمپائر کھڑا کرے گا اور شان کا نام دنیا کے ہر کونے تک لے کر جائے گا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے سب سے بڑے اسپائس کنگ سکندر سلطان کی۔ 1955 میں پیدا ہونے والے سکندر سلطان بچپن سے ہی ایک ذہین بچے تھے۔ بچپن سے لے کر تعلیم ختم ہونے تک وہ ہمیشہ اپنی کلاس کے مانیٹر رہے۔ جیسے ہی وہ بڑے ہوئے تو ان کے اندر فوٹوگرافی اور فلم میکنگ کا جنون پیدا ہو گیا۔ کیونکہ سکندر سلطان کے والد بھی ایک کاروباری آدمی تھے تو انہوں نے بھی اپنے بل پر ایک بزنس کرنے کا سوچا اور مختلف پھلوں کو ایک خوبصورت ٹوکری میں ڈال کر ہیونز فروٹ باسکٹ کے نام سے 10 روپے میں بیچنا شروع کر دیا، جس کا مقصد تھا کہ ہاسپٹلز میں مریضوں کی عیادت کے لیے آسانی کے ساتھ اچھے پھل خریدے جا سکیں جو کہ خوبصورت بھی لگیں۔ یہ بزنس اگر آج کے زمانے میں کیا جائے تو شاید چل بھی پڑے، مگر یہ آئیڈیا اس زمانے میں وقت کے لحاظ سے بہت آگے تھا۔ سکندر سلطان کی عمر چھوٹی تھی اور تجربہ نہ ہونے کے برابر، اس لیے یہ بزنس زیادہ دیر تک نہیں چل سکا اور بری طرح فیل ہو گیا۔ ہیونز فروٹ باسکٹ کے فیلئر کے بعد سکندر سلطان نے اپنے بچپن کے جنون فوٹوگرافی کو کریئر بنانے کا سوچا اور دن رات محنت کرنے کے بعد وہ فوٹوگرافی سے سینیمیٹوگرافی اور پھر فلم میکنگ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام بن گئے۔ سکندر سلطان کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی اور وہ اپنی کامیابی کے عروج پر آئے دن نئے سے نیا ایوارڈ جیت رہے تھے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اب ان کی زندگی ایک ایسے موڑ پہ مڑنے والی ہے کہ جس کے بعد یہ سب کچھ بھاپ کی طرح اڑ جائے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جس وقت سکندر سلطان نے اس انڈسٹری میں اپنا نام بنایا اس وقت فلم میکنگ ایک سسٹینیبل یا ریلائبل کریئر نہیں تھا۔ بہت ساری محنت کرنے کے باوجود بھی گروتھ اور فائنینشل سٹیبلٹی کا راستہ مشکل تھا، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی انرجی کسی ایسے کام میں لگائیں گے جو ان کے لیے سسٹینیبل بھی ہو اور لانگ ٹرم بینیفٹ بھی دے۔ ایسے ہی ایک دن فیملی ڈسکشنز میں ان کی والدہ اور والد نے بتایا کہ کیسے ان کا خاندان ہمیشہ سے ٹیسٹ اور کھانوں کی پہچان رکھتا تھا اور سکندر سلطان کی نانی بھی ان کے خاص مسالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ یہ مشورہ ان کے ڈیسیژن کو اور مضبوط کر گیا کہ فلم میکنگ چھوڑ کر وہ اپنے گھر کی وراثت کو آگے بڑھائیں۔ بزنس شروع تو کر لیتے مگر ایک مسئلہ تھا، صرف ان کی والدہ کو ہی وہ اصلی ذائقے والا مسالہ بنانا آتا تھا اور وہ شہر سے دور گئی ہوئی تھی۔ تو اب ان کی غیر موجودگی میں سکندر کی بہنوں نے کوشش کی مگر ذائقہ ویسا نہ بن سکا۔ تب سکندر سلطان کے والد نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ خود مسالے بنا کر دیکھیں۔ یہ بات اصل میں صرف ایک خاندانی ذائقہ دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں تھی، در حقیقت یہ اس بزنس ویژن کی بنیاد تھی جو سکندر کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اگر وہ اپنی والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ ریپلیکیٹ کر لیتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس ریسیپی کو سکیل کر کے بازار میں لا سکتے ہیں۔ سکندر سلطان شروع میں ہچکچائے، انہیں لگتا تھا کہ یہ کام ان سے نہیں ہوگا، لیکن اصل میں ان کے اندر ایک ہڈن سکل چھپی تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے اپنی والدہ کو مسالے تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا اور لا علمی میں وہ اس مسالے کو بنانے کی خاص سکل سیکھ گئے تھے۔ بس پھر سکندر سلطان نے ہمت پکڑ کے کام شروع کیا۔ کراچی میں ہی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی اور 3 فلیورز کے مسالے بنا کر انہیں اچھے سٹینڈرڈ کی پیکیجنگ میں پیک کیا اور فوڈ سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتے ہوئے مارکیٹ میں لانچ کیا۔ تینوں کے تینوں فلیورز لوگوں کو بے حد پسند آئے اور کامیابی کے ساتھ مارکیٹ میں بکے۔ اس وقت تک سکندر کی شادی بھی ہو چکی تھی اور یہ بزنس اتنا تو چل رہا تھا کہ سکندر سلطان کا گھر چل سکے، مگر اور مسالے بنانے کے لیے سکندر سلطان کے پاس پیسے نہیں بچتے تھے اور جس جگہ سے وہ مسالوں کا سامان خریدتے تھے وہ ادھار پر مال نہیں دیتے تھے۔ کچھ وقت سکندر اپنی جیب سے پیسے لگا کر مسالے بناتے رہے، مگر جب ایک دم سے مسالوں
کی زیادہ ڈیمانڈ آنے لگی تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر سلطان کو ایک بہت تکلیف دہ فیصلہ لینا پڑا۔ انہوں نے اپنی ساری ملکیت جو فلم انڈسٹری اور والد سے ملی تھی سب کچھ بیچ دیا، یہاں تک کہ اپنا سب سے قیمتی اور دل کے قریب ایوارڈ بھی بیچ ڈالا۔ حالات اس قدر تنگ تھے کہ انہوں نے جوتوں کے علاوہ سب کچھ بیچ ڈالا۔ سب سے زیادہ دکھ ایک کپ میں نے جیتا تھا فوٹوگرافی میں، لیکن مجھے ان کا مسالوں والوں کا پیسے دینے تھے تو میں نے کہا نہیں یار اس کو قربان کرو، جانے دو، پھر لے لیں گے کبھی۔ یعنی میں نے اپنے جوتے ہی نہیں بیچے، باقی سب کچھ بیچ دیا تھا۔ لیکن سکندر سلطان نے ہمیشہ اپنی خودداری پر بھروسہ رکھا اور کبھی گھر سے بھی مالی مدد نہیں لی۔ وقت گزرتا گیا اور 3 ویریئنٹس کی امید سے زیادہ کامیابی کے بعد انہوں نے نئے 12 ویریئنٹس لانچ کیے۔ ان 12 کے 12 ویریئنٹس نے بھی مارکیٹ میں دھوم مچا کر رکھ دی۔ ہر بڑے سے بڑے سپر مارکیٹ سے لے کر چھوٹے جنرل سٹور تک ان کی سپلائی ہونے لگی۔ سیلز آسمانوں پر تھیں اور شان ایک پاپولر کمپنی بنتی جا رہی تھی کہ تبھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو ایک بار پھر سکندر سلطان کو زمین پر لا مارتا ہے۔ سال 1993 میں شان کمپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتی تھی۔ ڈسٹریبیوٹرز نے مشورہ دیا کہ ہر پیکٹ پر ڈسکاؤنٹ کوپن نکالا جائے، یعنی ہر پیک پر 5 روپے کا ڈسکاؤنٹ۔ شان نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے 10,000 پیکٹس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کوپن نکال دیا، لیکن کسی سکیمر نے 1 لاکھ جعلی کوپنز مارکیٹ میں شان کے نام سے چھاپ دیے۔ اس وجہ سے شان کو 1993 میں 5 لاکھ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، جو آج کی کرنسی میں تقریباً 5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں بڑھتی ہوئی غنڈہ گردی اور بھدا خوری بھی سکندر سلطان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ حالات سے تنگ آ کر سکندر سلطان نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کچھ عرصہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ امریکہ میں گزارا۔ قسمت سے امریکہ کی اسٹیٹ نیو جرسی کے سٹی میئر نے ان کو ایک انڈسٹری لگانے کی آفر تک دی اور بزنس کے لیے زمین بھی دکھا دی۔ پھر آخرکار انہیں یہ سمجھ آیا کہ امریکہ کا ماحول ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان واپس آ کر کراچی میں اپنی فیکٹری لگائی جائے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ پاکستان میں مشکلات زیادہ تھیں، ریسورسز لمیٹڈ تھے اور مارکیٹ ٹف تھی، لیکن سکندر سلطان نے ہر چیلنج کو فیس کرتے ہوئے شان کو پاکستان کی نمبر 1 مسالہ کمپنی بنا دیا۔ آج شان مسالے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں 65 سے زیادہ ممالک میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اسی لیے ممکن ہو سکا کیونکہ سکندر سلطان نے دن رات ایک کر کے ہر چیز کو ایمانداری اور خلوص کے ساتھ کیا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ زندگی میں کوئی بھی شخص وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو سکندر سلطان نے کیا، بس ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سکندر سلطان کی ہمت کو داد دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ نے کون کون سے شان کے مسالے استعمال کیے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔